اور آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان بن عفان۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے، ابو عامر ہے۔ اور آپ کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین، ذوالنورین یہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں عبد مناف پر آقا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں، حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہیں ام حکیم، محترمہ ام حکیم، یہ آقا علیہ السلام کی سگی پھپھو تھی، سگی پھپھو تھی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی بھانجے بھی ہیں۔ یہ رشتہ بھی اگر دیکھا جائے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد اسلام قبول کرنے والی چوتھی جو شخصیت ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ چوتھی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آئی یکے بعد دیگرے، آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ جب یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آپ کو پتہ ہے حضرت رقیہ حضرت کلثوم کو دیا یکے بعد دیگرے، پھر جب وصال ہوا حضرت ام کلثوم کا تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ اور حضرت عثمان غنی کو جب میرے آقا نے غمگین پایا، کس وجہ سے؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ داماد رسول تھے۔ اور ظاہر ہے جب صاحبزادیوں کا وصال ہوا ایک کے بعد دوسری کا، جب ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئی تو دوسری کا بھی وصال ہوا، تو حضرت عثمان غنی بہت غمگین تھے۔ اور غمگین ہونے کی وجہ یہی تھی کہ آقا علیہ السلام کا جو آپ کو یہ شرف ملا تھا کہ آپ میرے آقا کے داماد تھے، وہ شرف پھر آپ کو دوبارہ پھر نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اس موقع پر میرے آقا نے آپ کو غمگین دے کر یہ فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری میں آپ کو دیتا۔ اور اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرمائے، میرے آقا کی پنڈلی مبارک ہے وہ ننگی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دونوں پنڈلیاں ننگی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، میرے آقا اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان یعنی کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا اس طرح لیٹے رہے۔ المختصر بات یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جانے کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے میرے آقا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے باپ تشریف لائے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے آپ اٹھ کر بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیسے نہ کروں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا کا عالم تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ غسل فرماتے تھے تہبند باندھ کر غسل فرماتے تھے، اور پھر بھی تہبند باندھنے کے باوجود بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیٹھ کر غسل کرتے تھے، اس قدر آپ حیا فرماتے تھے، کھڑے ہو کر غسل نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کا حیا کا عالم تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو سخاوت تھی اللہ اکبر، اس کے کیا کہنے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر مال طلب کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا بمائے ساز و سامان کے۔ پھر میرے آقا نے لشکر کو رغبت دلائی، پھر
پہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا۔ اس طریقے سے 100 سے 200 300، یعنی میرے آقا نے جب رغبت دلائی تو حضرت عثمان غنی نے ہر بار عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا۔ تو 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، ساز و سامان کے۔ اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اس موقع پر ممبر سے اتر رہے تھے، اور میرے آقا ممبر سے اتر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اب اس کے بعد عثمان پر کوئی معاوضہ نہیں، یعنی وہ جو چاہیں عثمان پر کوئی معاوضہ نہیں، فرمایا وہ جو چاہیں۔ 2 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ مسجد نبوی شریف میں جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی، جب زمین خریدنے کا معاملہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمین خریدی مسجد نبوی شریف میں۔ آج جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ خریدار مسجد نبوی شریف کے زمین کے کون تھے؟ جس نے قیمت ادا کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کو پانی کے جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی، میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، پانی کھارا تھا، تو یقیناً میرے آقا کے معجزات بھی ہوئے۔ کھارے کنویں میں میرے آقا لعاب ڈالتے تھے، وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو میٹھے کنویں پانی کے خرید کر دیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کہ آپ نے اپنا مال اسلام پر لٹایا، اس قدر لٹایا جہاں بھی کی ضرورت پڑی۔ میرے آقا جب اعلان فرماتے آپ اپنا مال فدا کر دیتے حضور کی بارگاہ میں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول آپ دیکھیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اور اس موقع پر آپ کو پتہ ہے 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ بیت الرضوان کو اگر آپ پڑھیں 1400 صحابہ کرام موجود تھے، تو میرے آقا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ وہ مقام ہے، میں وہاں گیا ہوں، ایک کنواں وہاں موجود ہے مکہ پاک میں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے کافروں کا داخلہ بند ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے آقا وہیں تشریف فرماتے، پھر میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں مشرکین مکہ کو کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے نبی کو آنے نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حالانکہ احرام باندھا ہوا ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، کعبے کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس رہی ہے، اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ نہ اللہ نے روکا ہے، نہ رسول نے روکا ہے، نہ شریعت میں کہیں منع کیا گیا ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کعبے کا طواف نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آقا علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے تھے، آقا علیہ السلام سے آپ عشق کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا آپ کس قدر ادب کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 روز تک آپ کو پتہ یہ محاصرہ جاری رہا، آپ کا کھانا پینا بند کیا گیا، لیکن آپ ادھر دیکھیں مولا علی کی محبت دیکھیں، مولا علی نے حسنین کریمین کی ڈیوٹی لگائی، حضرت امام حسن حسین کی، حضرت امام حسن حسین جا کر پہرا دے رہے ہیں، کس کے دروازے کے سامنے، کس کے گھر کے سامنے؟ حضرت عثمان غنی کے گھر کے سامنے، جہاں پر اور بہت سارے صحابہ کرام ڈیوٹی دے رہے تھے، حضرت عثمان غنی کا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دے رہے تھے، وہاں پر مولا علی نے کس قدر محبت کا اظہار فرمایا۔ محترم حضرات، یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ تو اہل بیت سے محبت کا تعلق، بدقسمتی سے یہ باتیں کوئی بیان نہیں کرتا کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار کا تعلق کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون؟ اگر میں مختصر اور تعارف آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہوں کہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ کا شمار اشرا مبشرہ میں ہیں، آپ نے ابتدائی دور میں 4تھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں، اور یہاں تک کہ 2 مرتبہ آپ نے اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی، اور ایک بار
آپ ہیں، اور یہاں تک کہ 2 مرتبہ آپ نے اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی، اور ایک بار مکہ یعنی کہ مدینہ پاک کی طرف، اور ایک بار میرے آقا سے یعنی کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، ذو حجراتین 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، اور آپ کو ذو نورین اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، آپ سابقین اولین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ غزوات میں شامل ہوئے، اور یہاں تک کہ 2 غزوات ایسے تھے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ پاک میں اپنا کیمپ مقام مقرر کیا، کیمپ مقام۔ اور حضرت عثمان غنی کا ایک اور اعزاز، آپ 140 احادیث آپ میں یعنی کہ آپ راوی ہیں جو آپ نے روایت کی، 140 احادیث آپ نے روایت کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دیگر اعزازات کے ساتھ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا، قرآن مجید کو جمع کیا، حضرت زید کی نگرانی میں ایک کمیٹی آپ نے بنائی، قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کام ہوا، حضرت عثمان غنی کے یعنی کہ حضرت عمر کے دور میں کام ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پہ بڑا کام کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا، آپ کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی، اور آپ نے قرآن پاک کے نسخے مختلف ممالک میں بھیجے ہیں۔ اور یہاں تک حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پر دشمن حملہ آور ہوئے، جب آپ کا محاصرہ کیا گیا 40 روز تک، آپ کو پتہ ہے کھانا پینا بند کیا گیا، وہ عثمان غنی جنہوں نے مسلمانوں کو پانی کے کنویں خرید کر دیے، وہ عثمان غنی جن نے لوگوں کے پیاس بجھائی ہے، میٹھے پانی پلائے ہیں، اس عثمان غنی کا پانی بند کیا گیا۔ آج اس بات کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یقیناً کربلا کا جو پیاس ہے، حضرت امام حسین کی کربلا والوں کی جو پیاس ہے، وہ تو ہم کبھی نہیں بھولتے اور نہ ہمیں بھولنی چاہیے، لیکن ہم الحمدللہ اس کو زور و شور سے بیان کرتے ہیں اور قیامت تک بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ اہل بیت سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت عثمان غنی کا بھی پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا 40 روز تک، اور آپ کے گھر کے بہر حسنین کریمین نے پہرا دیا، اور دیگر صحابہ کرام نے۔ اور قرآن سے محبت کا عالم یہ تھا، قرآن سے محبت کا عالم تھا یہ تھا کہ جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوا، اس وقت آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ نے پوری زندگی قرآن مجید کی نشر و اشاعت، حفاظت و تلاوت میں گزاری، عین شہادت کے وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ نے خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو جس دن آپ شہید ہو اسی دن تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میرے آقا سے ملاقات ہوئی خواب میں، میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں کہ یا آپ روزہ میرے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ روزے کی حالت میں تھے، 40 دن محاصرہ کیا گیا، پانی بند، کھانا بند، لیکن پھر بھی آپ روزے کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں خواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اور 18 ذی الحج بروز جمعہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا۔